چولستان صوبہ پنجاب کا سب سے بڑا صحرا جو سیاحتی منظرنامے میں کئی حوالوں سے اپنی حیثیت ثابت کرتا ہے۔ حد نگاہ تک پھیلے اس لکو دک ریگستان کو مقامی سرائیکی زبان میں روہی بھی کہا جاتا ہے، جو خود میں بسنے والوں پر کٹھن اور صبر آزما زندگی کے راز کھولتا ہے۔ محققین کے مطابق چولستان ترک زبان کے لفظ چول سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ریت کے ہیں۔ 16,300 مربع کلومیٹر پر پھیلا یہ صحرائی علاقہ لاہور سے تقریباً 500 کلومیٹر اور تاریخی شہر بہاولپور سے صرف 30 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ ریت کا یہ سمندر مشرق میں بھارت کی ریاست راجستھان اور جنوب میں سندھ کے سرائے تھر سے جا ملتا ہے۔ ریت ہمیشہ چولستان کا حوالہ نہیں رہی۔ یہ علاقہ کبھی سبزے اور شادابی کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے تھا، جب 4000 سال پہلے ہاکڑا نامی دریا اسے سیراب کرتا تھا۔ دریا کے سوکھنے پر لہلہاتی فصلوں، سبزے اور پیڑوں کی جگہ ٹیلوں اور ریت نے لے لی۔ چولستان کی آبادی تقریباً 5 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ یہاں کے مکین آج بھی اپنی صدیوں پرانی روایات اور ثقافت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ چولستان کے باسی مٹی کی دیواروں اور سرکنڈوں کی چھت والے گھروں میں رہتے ہیں، جسے مقامی طور پر گوپے کہا جاتا ہے، جو چولستان کی شدید گرمی میں بھی اندر سے ٹھنڈک کا احساس دلاتے ہیں۔ یہاں کے باسی نیم خانہ بدوش ہیں، جو صدیوں سے اس عظیم ریگستان کو آباد رکھے ہوئے ہیں۔ چولستان کے باسی مویشیوں کے لیے پانی اور چارے کی تلاش کے لیے ہمیشہ ایک سے دوسرے مقام پر منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں پانی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بارش ہے، جس کا پانی مختلف بارانی تالابوں میں جمع کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ چولستان کے باسیوں کے گزر بسر کا بیشتر انحصار مویشیوں کی افزائش پر ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں اس وقت 16 لاکھ سے زائد گائے موجود ہیں، جبکہ اس کے علاوہ اونٹ بھی کمائی کا ذریعہ ہیں۔ اس علاقے کی دستکاری اور برتن بنانے کا فن بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ غرض ہاتھوں کے کام کا ہنر اور انتھک محنت اس صحرا کے لوگوں کی پہچان اور عظمت کا نشان ہے۔ چولستان میں ماضی کی کئی شکستہ یادگاریں بھی موجود ہیں، جو اس علاقے کی عظمت رفتہ کی عکاس ہیں۔ یوں تو چولستان میں 11 قلعے موجود ہیں، لیکن قلعہ دراوڑ اپنی پختگی، وسعت، شان و شوکت اور تاریخی اہمیت کے اعتبار سے لازوال ہے۔ 240 میٹر پر محیط اس چکور قلعے کے 40 برج ہیں۔ تاریخی اوراق کے مطابق اس قلعے کی بنیاد ریاست جسرمیر کے حکمران رائے چچا بھٹی نے رکھی تھی۔ تقریباً 500 برس قبل دیوراج نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اپنے نام کی مناسبت سے قلعے کا نام دیوراور رکھا۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ قلعے کا نام بگڑ کر دیوراور مشہور ہو گیا۔ جب بہاولپور میں عباسی نظام حکومت قائم ہوا تو یہ قلعہ نواب آف بہاولپور کی ملکیت ٹھہرا۔ قلعے کا بڑا مرکزی دروازہ خالص لوہے کا بنا ہے۔ مرکزی دروازے سے داخل ہوتے ہی ایک پرانی توپ گزرے وقت کی داستان سناتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ قلعہ 1955 عیسوی تک آباد رہا۔ حوادث زمانہ نے قلعے کی تعمیرات کو شدید متاثر کیا ہے۔ فرش، دیواریں اور محرابیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔
جبکہ پچکاری سے مزین چھتیں اب لٹک کر زمین کو چھو رہی ہیں۔ تاہم بیرونی طور پر قلعہ اسی تمکنت اور شان و شوکت سے کھڑا ہے۔ قلعہ دراوڑ کے ساتھ ہی ایک پرشکو مسجد بہاولپور کے عباسی خاندان کے طرز تعمیرات کی داستان بیان کرتی دکھائی دیتی ہے۔ اس مسجد کو شاہی یا عباسی مسجد بھی کہتے ہیں، جسے نواب محمد بہاول خان سوئم نے 1825 عیسوی میں تعمیر کروایا تھا۔ سفید سنگ مرمر سے بنی اس مسجد کی طرز تعمیر دہلی کے لال قلعے کی جامع مسجد سے مشابہت رکھتی ہے۔ قلعہ دراوڑ کے قریب ہی قبرستان میں عباسی حکمرانوں کے مزارات موجود ہیں، جسے شاہی قبرستان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ چولستان میں ہونے والی جیپ ریلی چولستان میں بڑھتی سیاحت کا نیا باب ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے باسیوں کی زندگی میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ تقریباً 15 برس قبل شروع ہونے والی یہ ریس ابتدائی طور پر محدود پیمانے پر منعقد کی جاتی تھی، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے ایک فیسٹیول کی شکل اختیار کر لی ہے، جو پاکستان اور دنیا بھر کے کھلاڑیوں اور سیاحوں کو اپنی جانب کھینچتی ہے۔ فیسٹیول کے آغاز سے ہی صحرا میں خیموں کا ایک شہر آباد ہو جاتا ہے۔ یہاں لوک موسیقی اور رقص کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ 500 کلومیٹر لمبا یہ ریس ٹریک بہاولپور، بہاول نگر اور رحیم یار خان سے گزرتا ہے، جسے دیکھنے کے لیے مقامی لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں کا رخ کرتی ہے۔ قدیم تہذیب، ثقافت، داستانوں، تاریخی نہرنگیوں اور ان گنت خوبصورتیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے صحرائے چولستان سیاحوں کے لیے دامن و دل کشادہ کیے ہوئے ہے۔ اس صحرا سے جڑے سیاحتی حوالے اور دلچسپیاں اس کی وسعت کی مانند وسیع اور حیران کن ہیں۔ چولستان کی طلسماتی خوبصورتی، قدیم تاریخ اور یہاں کے باسیوں کی والہانہ ملنساری کا احساس سیاح یہاں خود آ کر محسوس کر سکتے ہیں۔